اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر بک نستعین رب زدنی علما وہدایتا ورشدا وتوفیقا وتأییدا. بسم اللہ کرو. یہ جناب اس کتاب کا نام ہے طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ، یعنی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ کو عربی بولنی آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ آپ کو مشکل لگتا ہے نا عربی بولنا؟ ہے ہی مشکل، کیونکہ ہم نے کبھی عربی سے واسطہ ہی ہمارا نہیں پڑھا سوائے قرآن و حدیث کی، وہ بھی بس شارٹ سا ہوتا ہے. تو عربی بالکل بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، انتہائی آسان ہے. صرف یہ ہے کہ جیسے ہم پنجابی بولتے ہیں، پنجابی میں آپ سے پوچھوں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے نا؟ اگر پتہ نہ ہوتا تو آپ نہ بتا سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے عربی میں بھی ہمیں چونکہ چیزوں کے نام نہیں آتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی. جب ہم سیکھیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے، اور یہ انتہائی آسان ہے. تو سب سے پہلا سبق جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الدرس الاول، درس کس کو کہتے ہیں جی؟ بولیے. سبق کو اول کہتے ہیں، پہلا. تو ابھی ایک کو یا اول، پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ اول. یہ آج آپ کو پتہ چل گیا. سبق کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے. الدرس الاول، پہلا سبق. پہلا سبق ہے جی، یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے رکھی ہے اس کا نام ہے کتاب. تو عربی میں اس کتاب کا نام بن جائے گا کتابن. بولیے کتابن. اب اس سے ایک چیز آپ نے سمجھ لینی ہے کہ اسم نام ہوتا ہے. جب بھی کوئی اسم ہوگا تو اس کے آخری حرف پہ یا ایک پیش پڑی جائے گی یا دو پیشیں پڑی جائیں گی. سمجھ گئے بات آپ؟ کتابن، کتاب. قلم، بولتے جاؤ نبی. قلم، ورقن، ورق. کرسیٌ، کرسی. مکتبن، ڈیسک. مقعدن، بینچ. بابن، جدارن، دیوار. اب دیکھیں یہ آپ 1 2 3 4 5 6 7 8 پڑھ چکے ہیں نا. سب کے آخر پہ دو پیشیں آئی ہوئی ہیں کہ نہیں آئی ہوئی؟ آگے جی، یہ ابھی آپ کو 2 2 4 2 6 8 چیزوں کے نام پتہ چل گئے. یہ اگر آپ نے یاد رکھ لیے تو آپ کے لیے پھر عربی بولنی مشکل نہیں ہوگی نا. اب آگے ہے جی ہاذا. ہاذا کا معنی ہوتا ہے یہ. ہاذا اسم ہے، اور اسم کون سا ہے؟ اس میں اشارہ. بولو ذرا. اشارہ 2 طرح کا ہوتا ہے جی. بتاؤ کون کون سا؟ کسی کی طرف تو ہوگا، دونوں صورتوں میں کسی کی طرف ہی ہوگا. آپ بتاؤ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، کہ یا ہوتا ہے اشارہ نزدیک کے لیے اور یا دور کے لیے. تو جب بھی نزدیک کے لیے اشارہ ہوگا، کوئی چیز نزدیک پڑی ہوگی تو اس کے لیے ہاذا بولا جائے گا. اگر وہ ہوگا مذکر، کیا ہوگا؟ مذکر. اور اگر وہ ہوگی مؤنث تو اس کے لیے ہاذے ہی. ہاذے ہی. ہاذا جب بولا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ کسی مذکر کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہاذے ہی جب بولا جائے تو آپ سمجھ جائیں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ مؤنث کا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھئی ہاذے ہی یہ اگر قریب کے لیے ہے تو دور کے لیے کیا ہوگا؟ وہ بھی آگے آ جائے گا. ویسے میں بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. ہاذا یہ، ذالکا وہ، یعنی دور کے لیے ذالکا اور نزدیک کے لیے ہاذا. ٹھیک ہو گیا جی؟ دور کے لیے اگر مؤنث ہو تو ہاذے ہی، اور دور کے لیے اگر مؤنث ہو تو تلکا. کیا؟ تلکا. وہ آگے آتا رہے گا، ہم کریں. اب ہم نے کتاب ان کے ساتھ
کسی کو بتانا ہے کہ یہ کتاب ہے، کسی کو بتانا تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. آگے آگے جی ما، کیا جی؟ ما سوال کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ جب بندہ کسی سے پوچھتا ہے نا کہ کیا کر رہے ہو، تو یہ کیا ہے؟ سوال ہے. تو سوال اگر آپ نے کچھ کسی سے کرنا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ ما. ابھی ادھر کیا؟ ما ہاذا، یہ کتاب کیا ہے؟ ما ہاذا، یہ. تو جواب ملے گا ہاذا کتاب، ہاذا قلم، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ کرسی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کرسیون. تو آپ کیا بولو گے؟ ہاذا کرسیون. اور ما ہاذہی، یہ کیا ہے؟ یعنی مؤنث. تو ہاذہی جو بھی آگے چیز ہوگی وہ آپ کر دیں گے. ٹھیک ہے؟ اب یہ لکھے ہوئے ہیں نا ادھر، ہاذا کتابن ہوگا یا ہاذہی کتابن؟ بولو نا، ہاذہی ہونا چاہیے نا، مؤنث ہے نا کتاب. یا تو سن پاس کتاب جلا تو مذکر نہیں. تو یہ جو آگے پیچھے اس نے لکھا ہوا ہے، یہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ آپ کو کنفیوز کرے. کنفیوژن کے بعد جب بندہ کنفیوژن سے نکلتا ہے تو کلیئر ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہ آپ نے حساب لگا دینا ہے. قلم کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ کرسیون کے لیے کیا لگائیں گے؟ دیوار کے لیے کیا لگائیں گے؟ اب باب کے لیے کیا لگائیں گے بتاؤ ذرا؟ ہاذا یا ہاذہی؟ ہاذا. شاباش. تو دیوار کے لیے ہاذہی، قلم کے لیے ہاذا، کتابن کے لیے ہاذہی. آگے چلو جناب. ہاذا کرسیون، ہاذا مکتبن، یہ کرسی ہے، یہ ڈیسک ہے. تو یہ قریب اگر ہوگی تو اس طرف چل جائے گا. ہاذا کرسیون، ہاذا مکتبن، ہاذا مقعدن، ہاذا بابن. یہ کرسی ہے، یہ ڈیسک ہے، یہ بینچ ہے، یہ دروازہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ ہاذا جدارن، ہاذا قلم، ہاذا ورقن، ہاذا کتابن. یہ دیوار ہے، یہ قلم ہے، یہ ورق ہے، یہ کتاب ہے. اب اس نے یہاں کوئی ہاذہی والی وہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے؟ صرف چونکہ ہاذا بتایا ہے تو سب کے ساتھ ہاذا لگا کے قریب میں جو چیز پڑی ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے. تو آپ نے یہاں ہاذہی کرنے کی کوشش فی الحال نہیں کرنی، وہ آگے آ جاتا ہے سارا الگ الگ ہو جائے گا. آپ کو ہاذا اور ہاذی کا معنی پتہ چل گیا ہے. کیا ہوگا؟ یہ دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ ہاذا کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، اور ہاذہی، یہ سمجھ آ گیا ہے. اور یہ دونوں کس کے لیے ہوتے ہیں؟ قریب کے لیے. اس کے لیے؟ قریب کے لیے. ہاں، جیسے کہ قبر میں ہم سے سوال ہوگا نا، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے متعلق دنیا میں کیا کہتا تھا؟ سمجھ گئے؟ حضور تشریف فرما ہوں گے، لوگ کہتے ہیں نا فوٹو آئے گا، تشریف خود ھذا الرجل، رجل مرد کے اوپر بولا جاتا ہے. اور مرد فوٹو نہیں ہوتا، وہ جسم روح دونوں ملا کے مرد بنتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کے اندر روح نہ ہو تو آپ کیا بن جاتے ہو؟ میت. کیا ہوتا ہے؟ میت نہیں ہوتا، میت. میت. تو لوگ کہتے ہیں جی شد روح نکل گئی، فوت ہو گیا. آگے چلو جی. یہ پھر آگے ہم تمرین درس الاول، تمرین الدرس الاول ہے، یہ اس طرح پڑھیں گے تو یہ تب یہ صحیح ہوگا. تمرین الدرس الاول، پڑھو ذرا. تمرین الدرس الاول، پہلے سبق کی مشق کو سوال کرنے لگا ہوں میں، غور کرنا ذرا. پہلے سبق کی مشق. اس دن میں نے کیا بتایا تھا؟ جہاں کا کے کی آئے گا تو کیا ہوگا؟ بھول جاتے ہیں نا آپ. مضاف اور مضاف الیہ، مضاف. یہ کا کے کی یاد رکھ لو، اردو میں جب بھی آئے گا سمجھ لو یہ کیا ہو رہا ہے؟ مضاف اور مضاف، ایک کی نسبت دوسرے کی طرف، ایک کی اضافت دوسرے کی طرف ہو رہی ہوگی. آگے آ گیا جی ہاذا. ہاذا یہ اب تمرین جو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے نا، وہ خود آپ کی اپنی ہوتی ہے.
خود حل کرنے کے لیے آپ کو بس لفظ یاد ہو گئے. آگے چلو جی. یہ تو سارے وہی آ رہے ہیں. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ جو بھی سامنے چیز ہوگی اس کا نام آپ نے دینا ہے اور ساتھ کیا دینا ہے؟ ہاذا جدارن، ہاذا فلانی شیئن ٹھکانی شیئن. ہاں یہ بھی عربی ہے نا، ہاذا فلانی شیئن ٹھکانی شیئن. آگے درس ثانی تھوڑا سا پڑھتے ہیں نا، کیونکہ یہ 2 بکس ہیں تو پھر ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا. الدرس الثانی دوسرا سبق. رأسن، حمزے کو ایسے پڑھتے ہیں جھٹکے کے ساتھ. رأسن کیا ہو گیا؟ سر. وجہن چہرہ. انفن ناک. فمن منہ. لسانن زبان. اب جی ہاذا رأسن یہ کیا ہے؟ سر. یہ آپ نے یاد کرنا ہے. یہ یاد کرنے کا طریقہ خوبصورت یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیٹھے ہوتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ تکرار کرتے ہو. ہم بھی سر کو کیا کہتے ہیں، فلانے کو کیا کہتے ہیں، پہلے اس طرح پھر ہاں جی چلو جی کہتے ہیں یہ وہ ہے یہ ہے. ہاذا رأسن، ہاذا وجہن یہ چہرہ ہے. چہرہ نہیں ہونا، چہرہ ہے. ہاذا انفن یہ ناک ہے. ہاذا فمن یہ منہ ہے. ہاذا لسانن یہ زبان ہے. ہاذا کتاب احمدہ یہ احمد کی کتاب ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بتایا تھا؟ کہا کہ کی آئے گا تو کیا ہوگا؟ مضاف اور مضاف الیہ. اب دیکھو آہستہ آہستہ ہمیں پہلے پتہ چلا کتاب کا نام کتابن ہے، پھر پتہ چلا کہ یہ مطلب ہوگا ہاذا کا. اب آ گیا جی بیچ میں ایک اور بندہ شامل کر لیا ہم نے. ہاذا کتابن یہ کتاب احمدہ احمد کی ہے. جی یہ اگر درمیان میں آئے گی نا کوئی بھی لفظ آئے گا تو ایک پیش گر جائے گا. درمیان میں تنوین کبھی بھی نہیں پڑی جاتی، یہ یاد رکھ لو. یہ ویسے تجوید کی بھی اندر آئے گا. جب بھی اکیلا لفظ ہوگا، میں نے جو بتایا تھا نا اکیلا لفظ کتابن کرسیٌ، تو یہ اکیلا ہوگا تو اس کے اینڈ میں کیا آئے گا؟ 2 پیشیں آئیں گی، یہ یاد رکھیے گا. اور جب وہ کسی عبارت کے اندر آ جائے گا تو عبارت کے اندر کبھی بھی 2 پیشیں آ سکتی. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلو. ہاذا کتاب احمدہ. آگے کیا ہے جی؟ ہاذا کتاب. اب اس میں آپ معنی ذرا پڑھیں نا. یہ میری کس کا معنی ہے؟ آپ بتاؤ. محمد عثمان کا نہیں آیا؟ اچھا میری مطلب میری. ہاں میری مطلب میری تیری. ہاں جی حمزہ چھوٹی یہ کا معنی میرا میری ہوتا ہے. چھوٹی یہ جب آتی ہے اس کا معنی کیا ہوگا؟ میرا یا تو. ہاذا آپ نے دیکھا ہوا تھا، کتاب بھی دیکھا ہوا تھا، تو بچتی چھوٹی یا تھی تو آپ نے توجہ نہیں کی. کتابی میری کتاب. قلمی میرا قلم. ہاں اس کے علاوہ جو بھی. فمی میرا منہ. لسانی میری زبان. یہاں ہے ہاذا کتابی یہ میری کتاب ہے. ہاذا قلمی یہ میرا. ہاذا ورقی یہ میرا. ہاذا مکتبی یہ میرا ڈیسک ہے. ہاذا مقعدی یہ میرا بینچ ہے. ہاذا وجہی یہ میرا چہرہ ہے. ہاذا رأسی یہ میرا سر ہے. ہاذا انفی یہ میرا ناک ہے. ہاذا فمی یہ میرا منہ ہے. اج گھر بن کے تسی یہ عربی تھکو. ہاں جب بھی کوئی وہ بات کریں آج سے آپ کا عربی بھی شروع ہو جاتے ہیں تو بھائی منہ پہ کیا ہوا ہے؟ وجہ پہ. تو یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں آپ بولو ہی نہیں تو پھر کیسے ہوگا؟ اچھا جی یہ یا ادھر جاؤ نا کہو ہاذا وجہی، وہ کہیں گے اللہ خیر کرے جاتے ہیں کیا ہو گیا. ہاں چنگا بتلا ہے. تو ہاذا انفی میرا یہ میرا ناک ہے. ہاذا فمی یہ میرا منہ ہے. ہاذا لسانی یہ میری زبان ہے.
آگے جی کتابن قلمن ورقن مکتبن مقعدن. اب یہ جو پہلے میں نہیں کہہ رہا تھا جس طرح کتابی اور وہ آ گیا. مقعدی بول دو نا میرا بینچ، مکتبی ورقی قلمی کتابی وجہن چہرہ وجہی میرا چہرہ، انفن ناک انفی، رأسن سر اور رأسی، فمن منہ اور فمی، لسان زبان اور لسانی. اب جی نیا سبق آ گیا، تھوڑا سا سبق نیا اس لحاظ سے ہے کہ لفظ نیا آ گیا، باقی ہے اسی میں سے آئے گا. اللہ تو اللہ ہو گیا. اب دیکھو رب، تو ہم اس کو جب رب کو اکیلا پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ حسین الدین بولو بولو شاباش. ہاں آگے رب بن کیا بتایا تھا؟ جب اکیلا آئے گا تو اس کے اینڈ پہ کیا آئے گا؟ دو پیش آئیں گے، یاد ہے؟ اللہ، اللہ الگ ہو گیا، اللہ ہن نہیں ہو سکتا، اللہ ہو آئے گا. رب بن، اور اب ہم نے بتانا یہ ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو ہم نے عربی بنانی ہے. آپ کیا بولو گے؟ اللہ ربی، چھوٹی یا لگائیں گے تو بن جائے گا ربی. تو کیا معنی کیا بن جائے گا؟ اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے. اب یہ جو قبر میں سوال ہوں گے نا، پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ تو وہاں ہم کیا کہیں گے؟ ربی، میرا رب اللہ، اللہ ہے، ربی اللہ وہاں گئے. اب سمجھانا شروع ہو گیا تھا تھوڑا، انشاءاللہ آ جائے گا. آگے جی الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے. آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کا دین کون سا ہے؟ ما دینوں کا، ما دینوں کا، تو آپ کہیں گے دینی، میرا دین الاسلام، اسلام ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں اس نے لکھا ہوا ہے الاسلام و دینی، یہ بھی اسی کو لکھا گیا ہے لیکن دوسرے طریقے سے لکھا. الاسلام و دینی، میرا دین. اچھا ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ ساری چیزیں صرف اور ناو میں ساتھ ساتھ آگے آئیں گی تو پھر ابھی ہم نے چونکہ تھوڑا پڑھا ہوا ہے نا. جب کسی لفظ کے شروع میں الف اور لام آ جائے وہ اسم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسم. اور وہ معرفہ بھی ہوتا ہے. معرفہ کس کو کہتے ہیں؟ معرفہ نکرہ نہیں پتا؟ معرفہ کہتے ہیں اس چیز کو جو کسی کے لیے خاص کر دیا جائے. حسین الدین بہت ہیں لیکن جب اس بچے کے ساتھ خاص ہو گیا اب یہ معرفہ بن گیا. ویسے تو حسین الدین بہت ہے نا، کیوں جی دنیا میں حسین الدین تھوڑے ہو گئے. میرا نام ہے محمد عثمان، محمد عثمان تھوڑے ہیں، لیکن جب آپ بولو گے نا قاری محمد عثمان، اب یہ میرے ساتھ خاص ہے. ہمارے قاری صاحب جو ہیں وہ ان کی بات ہو رہی ہے، عثمان تو بہت زیادہ ہوں، ادھر بھی اس کا بھائی بھی ہے. تو اسی طریقے سے جب الف لام آ جائے، العثمان، ایک ہے عثمان، ہزاروں لاکھوں عثمان ہو گئے دنیا میں. جب آئے گا نا العثمان تو یہ کسی عثمان کے لیے خاص ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. کتاب لاکھوں اربوں کتابیں ہوں گی، لیکن جب آئے گا نا الکتاب، اس سے مراد ہے کوئی خاص کتاب. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے جناب القرآن و کتابی، قرآن میری کتاب، اچھا بولے کرنا یار، قرآن میری کتاب ہے. محمد نبی، ویسے اگر صرف نبی کہنا ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی یون. شاباش، سارے بولو نبی یون. اب ہم نے بتانا ہے میرا نبی، تو نبی نبی، تو پھر کون ہم میرے نبی ہیں؟ محمد نبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے جی الکعبۃ قبلتی. آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا قبلہ کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دو صورتوں میں کہہ سکتے ہیں. ایک کہیں گے الکعبۃ، میرا جو کعبہ جو ہے، قبلتی، میرا قبلہ کعبہ ہے، میرا قبلہ. اور دوسرا ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا
جیسے فارسی میں پرسوں یاد ہے نام شما چیز، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اگر عربی میں آپ نے کسی سے پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو کیا بولیں گے؟ مسمو کا، مسمو موٹا کاف نہیں، کراچی والا کاف، مسمو کا۔ بیسیکلی جو لکھا ہوتا ہے نا ما اسمو کا، ما اسمو کا، لیکن یہ اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ ما میں نے کیا بتایا تھا کس کے لیے ہوتا ہے؟ سوال کے لیے۔ اسمو کا تیرا نام، اب یہ تو نہیں کہتا نا اسمو کا، جب آپ بولیں گے نا مسمو کا تیرا کیا نام ہے تو آگے سے وہ کیا بتائے گا؟ نہیں نا، اس می کیا ہو گیا ہے؟ اس نام ہو گیا نا، اسمن تو آگے چھوٹی یا لگائی میرا نام، جواب شروع ہو گیا نا۔ اس نے پوچھا تھا نا مسمو کا تیرا نام کیا تھا ہے، تو آپ نے کہتے ہیں اسمی میرا نام محمد حسیب، اسمی حسیب، میں حسیب ہوں، میرا نام حسیب ہے۔ اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ کدھر گیا؟ تو اسمی عبداللہ، دیکھو ادھر بھی عبداللہ آ گیا، واہ بھائی عبداللہ شاہ۔ آگے جی میرا نام عبداللہ، مسمو کا آپ کا کیا نام ہے؟ ادب سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ کا نام کیا ہے؟ مسمو کا، اسمی عبداللہ، میرا نام عبداللہ ہے۔ اب اگر کوئی عورت ہے اور آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے تو کیا آپ مسمو کا کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے ذرا، آپ نے اندازے سے بتاؤ، پڑھا تو آپ نے ہے، کہہ سکتے ہیں؟ یہ حمزہ کہتا ہے کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں، کڑی اندر ڈے کے جانا ہے نہیں، وہ تو کڑی اندر ڈے پکڑے بڑھتے ہو، تو صرف تھوڑا سا فرق کریں گے جی، بولو جو بتائے گا اس کو میں پورے 10 روپے نام دوں گا، تو کو بجے ہوئے 10 روپے دینے تو خالد جی نے کار نہیں، پورا پاپڑے نے پیک اٹھانا۔ بھئی ہم نے کیا کہا تھا جب کسی لڑکے سے پوچھا تھا یا کسی مرد سے پوچھا تھا تو مسمو کا، بولو ذرا مسمو کا۔ اب صرف کاف کے نیچے زیر لگائیں گے، کیا بن جائے گا جی؟ مسمو کی، شاباش۔ تو پتہ چل جائے گا کہ ابھی یہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ نڈا نہیں ہے بلکہ تریمت ہے۔ ہاں تریمت آنا نہیں ہو تصویر کڑی، عورت سے پوچھا جا رہا ہے مسمو کے، آپ کا نام کیا ہے جی؟ تو وہ کہے گی، آگے سے کہے گی اسمی فلانی ٹھکانی جو بھی ہوگی۔ ہاں تو اب ایک چیز آپ کو پتہ چل گئی کہ جب مرد کے لیے سوال ہوتا ہے تو آخری حرف پہ زبر آتی ہے، عورت سے سوال ہوتا ہے تو آخری حرف کے نیچے۔ اب مثال سمجھو، میں کہتا ہوں آپ کیسے ہو، تو کیا اس کی عربی ہے؟ اگر یہ بھی آپ کو نہیں آتی تو پھر تو مزہ ہی نہیں آئے گا۔ ہاں کیفا حالو کا، کیفا حالو اسی ہوں اس تو بعد عربی بول سا آخو، اسی ہوں عربی ٹھوکے کر سا بولی نہ کی تو ٹھوکی تو ویسی نا، کیوں جی؟ کیفا حالو، صبح جب آپ آؤ نا کلاس میں تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ عربی میں نظر بتا لگا، کیفا حالک یا اخی، اخی کس کو کہیں گے؟ اخون کہتے ہیں بھائی کو، اور اخی میرا بھائی، تو جب کہیں گے نا کیفا حالک یا اخی، اوے میرے بھائی کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے؟ تو کیفا حالو کا کس کو جب آپ ایک دوسرے بھائی کو پوچھیں گے تو کیا بولیں گے؟ کیفا حالو، بولو نا کیفا حالو کا۔ تو آگے سے وہ کہے گا انا، میں بخیر خیریت سے ہوں، والحمدللہ اللہ کا شکر، انا بخیر والحمدللہ۔ ہاں عربی اتو نہیں ڈٹھے، جڑے عربی بولنے نے اتو نہیں ڈنے، وہ سامنے ہونے، صرف سیکھنے محنت کرنے تھے بولنے، ٹھیک ہو گیا جی؟ تو کل آگے پہلا سوال کیا کرنا ہے ہم نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ذرا عربی لہجہ بھی تو اپنا ہے، کیف حالک یا اخی، تو وہ آگے سے کیا بولیں گے؟ انا بخیر والحمدللہ۔ کیف انت، کیف انت، تو کیسا ہے، آپ کیسے ہو؟ یہ ہو گیا کیف حالک کا مرد کے لیے، تو عورت کے لیے کیا ہوگا؟ کیف حالک کی، بولو بولو بولو، کیف حالک کی، تو وہ آگے سے بولے گی انا بخیر والحمدللہ، کیف انت، آپ کیسے ہو؟ تو جو
زیر آئے گی یہ مؤنث کے لیے اور زبر آئے گی تو وہ مذکر کے لیے. ابھی ہم اس سبق کو یہ تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں. آگے جی وجہن چہرہ، راسن سر، انفن ناک، فمن منہ، لسان زبان، کتابی میری کتاب، اللہ اللہ، ربن رب یا پالنے والا، پالن ہار کچھ بھی کہہ دو، الاسلام و اسلام، دین دین، القرآن و قرآن کریم، نبی نبی، القعبۃ و کعبہ، قبلۃ و قبلہ، اسم نام. اور یہ ادھر ہو گیا آپ کا سبق دوسرا ختم. 2 سبق آپ نے پڑھ لیے. یہ آگے آیا ہوا ہے تمرین، اس کو آپ خود مشق کو حل کر لیجئے گا گھر میں کچی پینسل کے ساتھ، خود کرنا ہے. کوئی بندہ کسی کی ہیلپ نہ لے، ٹھیک ہے؟ جب ہیلپ نہیں لیں گے نا آپ تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا جی بتاؤ حسن علی؟ غلط ہوگا. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نہیں نہ پترا صاحب